دیکھو رمضان المبارک اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اپنا سامان سمیٹ رہا ہے جانے کے لیے۔ اس کے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، اس کی راتیں بڑی جلدی سے آگے جا رہی ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی عظیم ترین راتیں آ گئی ہیں، آخری 10 راتیں برکت کی، نور کی راتیں۔ ان کا ہر لمحہ خزانہ ہے، ان کا ہر سجدہ بلندی ہے، ان کی ہر گھڑی رحمت کے ساتھ بھری ہے، برکت کے ساتھ لبریز ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور لطف سامنے آتا ہے۔ آگ سے بچاؤ اور مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب محنت کی، ایسی محنت کی کہ جو کسی اور دن کی محنت کے برابر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کرتے تھے، بہت زیادہ تہجد پڑھتے تھے، بہت دعا کرتے تھے، بالکل ایسے جیسے ہی آخری موقع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ ان میں لیلۃ القدر موجود ہے، وہ رات کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، وہ رات کہ جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کیسی کرم نوازی ہے، کیسی عظیم فیاضی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ایک ہی رات ہے جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، انسان کی روح بلند ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ اخلاص والوں کی منزل پر پہنچ جاتی ہیں۔ اے مخلص لوگوں، یہ قربت کے دن ہیں، ان میں خشوع کے آنسو صبح کے وقت، سحری کے وقت بہائے جاتے ہیں، ان میں توبہ کے الفاظ رات کی خاموشی میں ادا کیے جاتے ہیں۔ غفار کے سامنے جھکا جاتا ہے۔ جو انہیں ضائع کر دیتا ہے وہ رمضان کے عظیم ترین حصے کو ضائع کر دیتا ہے۔ جو اس موقع کو گوا دیتا ہے، ایسے موقع کو گواتا ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ جو گزشتہ ایام میں کوتاہی کر رہا تھا تو آخری عشرہ آ گیا ہے، آپ کے سامنے ہے، اس کوتاہی کا تدارک کر لیجئے، اس سے پہلے کہ بعد میں آپ ندامت کا شکار ہو جائیں اور کہیں کہ کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ کر لیتا۔ یہ وہ راتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مناجات ہوتی ہے اور گنہگار توبہ کرتا ہے، اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، خشوع دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے دور تھے لیکن وہ نور کی طرف ان راتوں میں پلٹ آئے۔ کتنے غافل ہیں کہ جنہیں ان راتوں نے جگا دیا۔ کتنے گنہگار ایسے تھے کہ جنہیں توبہ نے ان راتوں میں دھو دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا۔ کامیاب وہی شخص ہے جو ان راتوں کو اپنی زندگی میں بدلاؤ کا مرکز بنا لے، اور غفلت والا وہ ہے جو ان کے گزرتے گزرتے غفلت میں رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری راتیں آتی تھیں تو کمر کس لیتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے، رات بھر عبادت کرتے، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے۔ اس کی راتیں دوسری راتوں کے برابر نہیں تھیں، بلکہ ان میں مکمل عبادت موجود ہوتی تھی، کثرت سے ذکر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے یعنی بہت زیادہ عبادت کرتے، دنیا سے دور ہو جاتے۔ ان بابرکت راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتے اور غفلت سے دور ہو جاتے اور بالکل بھی سستی یا کوتاہی کا شکار نہ ہوتے۔ اللہ کے سامنے دعائیں کرتے، گڑ گڑاتے اور آہوزاری کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور ان کو ان بابرکت راتوں سے فائدہ اٹھانے کی تلقین کرتے۔ اللہ کا فرمان ہے، اس معاملے میں مقابلہ کرنے والے مقابلہ کریں۔ جب رات اپنا پہلو گرا دیتا ہے، جب اندھیرا چھا جاتا ہے اور مغفرت کے لیے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، خشوع کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور تلاوت کی آواز گونجنے لگتی ہے تو الفاظ آسمان کی طرف اٹھنے لگتے ہیں اور امیدیں اللہ کی طرف پہنچنے لگتی ہیں، تو اے وہ شخص جس کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہے، خطاؤں نے جس کو بھاری کر دیا ہے، یہ میدان ہے مقابلے کا، معافی کا موقع ہے، تو اٹھو، موقع سے فائدہ اٹھاؤ، توبہ کرو اس سے پہلے کہ یہ راتیں گزر جائیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ کی عطا کا کوئی حد نہیں ہے۔ ذکر نفس کو مانوس کرنے کا ذریعہ ہے، صدقہ برکت ہے اور اس کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے۔ اعتکاف کامیابی ہے اور انسان کو پاک کرنے والی چیز ہے اور ایمان کو تازہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو